إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، ان اللہ کا علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سب نہ دی کامل مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بیمار نے اللہ سے توفیق والی زندگی نصیب فرمائے، پریشان ہاں لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرما کے خوشحال زندگیاں نصیب فرمائے، اللہ گرمی دی شدت نو کم فرما کے اپنی رحمت والی بارش نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دا اس بندے دے اوپر بہت بڑا احسان ہے جو اپنی زندگی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوہ حسنہ دے مطابق گزارنے دا عادی ہے۔ جس بندے نو اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ بخشی ہے اپنے بارے شناخت کر سکتا ہے کہ اے راستہ میرے حق دے اندر بہتر ہے اور اے راستہ میرے حق دے اندر بہتر نہیں ہے، اور پھر اس بندے دے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جو اس بات تو واقف ہے آج کسے دے نال جیسی زندگی گزاری جائے گی آنے والے وقت دے اندر ویسا صلہ بھی مل جائے گا۔ اچھائی والی زندگی ہے تو انسان نو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، اگر انسان برائی والی زندگی گزار رہا ہے تو انسان نو برا بدلہ ملنے والا ہے، اور وہ انسان دا نصیب کتنا ہی اچھا ہے جس نے اپنے آپ نو خاموش ایک تالا لگا کر کے محبوب پیغمبر دی بات آنے دے اوپر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ دی بات نہ کی تھی، بلکہ جس طرح محبوب پیغمبر نے تربیت دے اندر ڈھالنا چاہیا آج دا جوان اس تربیت دے اندر ڈھل کے زندگی گزار رہا ہے، اس انسان دا نصیب بہت اچھا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تو احباب سننے جا رکھے کو زندگی دے اندر جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جیسا کسی دے نال عمل ہوئے گا آنے والے وقت دے اندر ویسا تو احباب دے نال کھونے والا ہے۔ مکافات عمل دے اندر کچھ تاخیر کا سامنا ضرور ہے، لیکن انسان دے کول واپس پلٹ کے ضرور آندا ہے۔ دیہات دے نال تہاڈا تعلق ہے، دیہاتی لوگاں دی دشمنیاں بہت پرانیاں ہویا کردیاں نے، ایک عام نسل در نسل ہے، ایک عام وراثت دے اندر ملیا کہ اس دی وجہ کیا کہ ایک اولاد اپنے باپ نو لڑائی جھگڑے دے اندر دیکھتی گئے، آنے والے وقت دے اندر وہ اولاد خیر کس طرح پھیلائے گی؟ اس دے گھر دے اندر لڑائی جھگڑے دا مرکز ہے، اور اسے لڑائی جھگڑے دا پیغام لے کر کے آگے بڑھ جا کے جیسا تسی کرو گے آنے والے وقت دے اندر ویسا بھر بھی لو گے۔ عربی دے اندر کیا جاندا کہ تدینو کما تدان، جیسا کرو گے ویسا انسان نو مل کے رہے گا۔ اور تسی مثال بھی سنی کوئی گی کہ انسان کسے دے واسطے اگر ایک کنواں کھودتا کہ
اس دے گرنے تو پہلے پہلے انسان خود بھی گر جاندہ ہے۔ انسان کسے دے واسطے برائی چاہ رہا ہے لیکن وہ برائی اس دے حق دے اندر اللہ دی طرفوں نہیں لکھی، لیکن تو عمل کر چکیا گئے، اللہ نے تیرے حق دے اندر فیصلہ کر چھوڑیا گئے کہ جیسا کرے گا ویسا تینوں مل کے رکھے گا۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اس بات نو سمجھئے، بس ایک ہی جملہ یاد کر کے جائیے، جیسا کرو گے ویسا انسان دے نال ہو کے رہے گا۔ کسے دی اولاد دے نال برا چاہو گے تو ہاڈی اولاد دے نال برا ہو کے رہے گا۔ کسی کو ناجائز نفع لینے دے عادی کو آنے والے وقت دے اندر تسا کو ناجائز نفع لیتا جائے گا۔ کام کاج دے اندر ٹھگی غلط بیانی کر دے گو، آنے والے وقت دے اندر جس وقت تسی کام کاج کرنے دی طاقت نہیں رکھو گے، وہ کی چیز کسے کو خریدنے چاہو گے، تسی بھی ٹھگی اور فراڈ دا شکار ہو جاؤ گے۔ مکافات عمل دے اندر دیر ضرور کے لیکن مکافات عمل کھو کے رہندا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرما رہے نے، میں تو صحاباب دے سامنے جو قرآن مجید ایک آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے نیکی دا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اور اس دے برعکس سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے اگر تسی نیکی کرنے دے عادی نہیں نا، اگر تسی برائی کرنے دے عادی کو فَكُبَّتْ وُجُوهُكُمْ فِي النَّارِ، پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ سنیے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے نہیں فَكُبَّتْ وُجُوهُكُمْ فِي النَّارِ، اللہ نے پٹھا منہ کر کے نا تو جہنم دی آگ کے اندر گرانا گئے، پھر تو مدد کوئی نہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت دا وعدہ کہ جیسا کرو گے ویسا ہی ملے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آئیے دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرما رہے نے، اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید اندر فرما رہے نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے دنیا کائنات دے لوگوں، اے ناتھا والا دے اندر رہنے والوں، نیکی کرو گے تے نیکی حاصل کر لو گے، اچھائی کرو گے تے تواڈے بارے اچھائی والا فیصلہ کر دیتا جائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دنیا دے اندر نیکی والا عمل کر دے رہو گے، اللہ رب العزت تواڈے واسطے نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دے گا۔ پہلے احسان تو مراد ہے دنیا دے اندر رہندیا کویا انسان آپ بھی اچھے عمل کردا گئے، انسان لوگاں نو بھی اچھے عمل کرواندا گئے، انسان آپ بھی اچھائی والی زندگی گزاردا گئے، انسان لوگاں نو بھی اچھائی والی زندگی دی طرف مائل کردا گئے، انسان آپ بھی اچھی صفات اپناندا گئے، اپنی اولاد نو بھی اچھی صفات دادی بناندا گئے، انسان لوگاں نو بھی اچھی صفات دادی بناندا گئے۔ فرمایا دنیا دے اندر اچھائی والے عمل تسی کرو گے الا الاحسان، کل قیامت دا دن کوئی گا اللہ رب العزت نے جو نیکی کرنی گئے وہ نیکی ایک ہوئے گی کہ اللہ رب العزت آواز دے دے گا فلاں بن فلاں ناتے والا دے اندر رہنے والا آگے آ جائے، اس نے جمعے دے اندر پیغام سنیا گیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس نے لوگاں دے نال نیکی والا معاملہ کیتا گئے، فلاں بن فلاں آگے آئے تے اللہ رب العزت اس نو جنت دا داخلہ دے رہے نے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کرو گے تو نیکی ہی ملے گی، اگر نیکی نہیں کرو گے نا، اگر لوگاں دے نال دھوکا فراڈ ٹھگی جوا بازی اپنی انا اپنی ضد اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر اگر اپنے حق دے اندر اچھا فیصلہ چاہتے کو اللہ رب العزت فرما رہے نے میرا قانون نیکی ہے، اللہ دا قانون بدلتا بھی نہیں کہ۔ اور حدیث جبریل دا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ انسان نیکی دی طرف آئے گا کس طرح۔ اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوچھ رہے نے اے رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم احسان ہے کیا؟ احسان کس چیز نو کیا گیا گئے؟
محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے تو عبادت اس طرح کرنی کہ تو اللہ رب العزت نو دیکھ رہا کہ اگر یقین پیدا نہ کر سکیں کہ میں اللہ رب العزت نو دیکھ رہا کأنک ترا، اگر یقین تیرے کول پیدا نہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اتنا یقین ضرور بنا لے کہ میرا مالک مینو دنیا دے اندر رہندے کویاں 24 گھنٹیاں دے ایک ایک سیکنڈ میرا رب مینو دیکھ رہا کہ میں کسی واسطے برا عمل نہیں کرنا۔ ساڈا ایمان اور یقین کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور ساڈا ایمان اور یقین ہے کرامن کاتبین، اللہ نے جنہ دی ڈیوٹی لگائی ہے وہ لکھ بھی رہے نے کہ فلاں بندے نے فلاں وقت دے اندر فلاں دے نال برائی کی تھی کہ فلاں دے نال بری چاہت پیش کی تھی کہ فلاں انسان دے نال اس نے دھوکہ کیتا کہ اس نے فلاں جگہ فلاں نقص پیدا کیتا کہ لکھیا گیا کہ فرمایا پھر آنے والے وقت دے اندر اس کے بارے برا کی فیصلہ کیتا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید اندر فرما رہے نے، سورۃ الشورى دی تلاوت کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت فرما رہے نے، وہ انسان جو آخرت دے اندر چاہتا کہ اللہ میرے نال اچھائی والا معاملہ کرے، ایک انسان چاہتا کہ اللہ رب العزت آخرت دے اندر میرے واسطے بھلائی دا اعلان فرما دے، فرمایا اس دی محنت اور کوشش اس بات دی طرف ہے کہ اللہ رب العزت اچھائی دے گا بھی، فرمایا اللہ رب العزت نے اس بندے واسطے پھر آخرت دے اندر بھلائی نو شمار بھی کیتا گئے۔ اگر تو اڈے اندر کوئی انسان ارادہ کر لیندہ گئے، کوئی امید و یقین رکھتا گئے کہ اللہ رب العزت آخرت دے اندر میں نو کامیابی دے گا، اور پھر کامیابی لینے دے واسطے اصول بھی اپنا لیندہ گئے، فرمایا آخرت دے اندر اس دے واسطے اللہ نے بڑی خیر دا اعلان کیتا گئے۔ اور اگر ایک انسان دنیا دے اندر صرف دنیا کردہ گئے، میں بھی ظلم کر لنگ، میں بھی زیادتی کر کے فلاں چیز بھی چھین لے وہاں، میرا زور اور طاقت چلتا گیا، میں اپنے خاندان دے اندر اے بگاڑ بھی پیدا کر گیا چیز حاصل کر لنگ، فرمایا دنیا اس نو اللہ دنیا دے اندر ہی دے دے گا، لیکن آخرت دے اندر اس بندے دا اللہ نے کوئی بھی حصہ کوئی نہیں رکھنا۔ آخرت دے اندر اللہ کہہ رہے ہیں میں پھر خیر نہیں رکھی، کیوں؟ اس نے دنیا دے اندر میں اللہ نو بھلا کے زندگی گزاری ہے، اس نے ایک دن بھی فیصلہ نہ کیتا کہ یار میں دنیا تو جانا کہ اللہ رب العزت نے میرے واسطے اگر آخرت دے اندر خیر دا اعلان نہ کیتا تے میں کیڑی جگہ تے جاواں گا؟ فرمایا اس دی صرف ایک ہی طلب سی، اس دی صرف ایک ہی محنت سی کہ دنیا حاصل کرنی کہ دنیا، بس اس نے ایک ہی رٹ لگا کے زندگی گزاری کہ دنیا حاصل کرنی کہ محبوب پیغمبر فرما رہے نے اللہ نے دنیا دے اندر اس نو سارا کچھ دے دینا کہ لیکن آخرت دے اندر اللہ رب العزت نے اس دا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں رکھیا، اس نو اللہ رب العزت اپنی رحمت دی نظر کو دور فرما دے گا۔ آگے آج فیصلہ کر کے اٹھئے، اگر دنیا دے اندر جیسا کر رکھے کو آخرت دے اندر ویسا ملنے والا ہے، جیسا آج کر رکھے کو دین اسلام دا معاملہ کے دین دا معاملات دے اندر عبادات دے معاملات دے اندر جیسی تربیت لے کر کے زندگی گزارو گے انسان نو ویسا کی صلہ ملنے والا ہے۔ فصل کاشت کرنے والے بیٹھے کو نا جیسی محنت ہوئے گی وقت دے اوپر اس نو چوکی بھی کرو گے، کھاد سپرے دا بھی خیال کرو گے، اور اس دے اندر اگنے والا زائدہ گھاس جڑی بوٹیاں نو کھیڑ کے باقر بھی پھینکو گے، فصل دی جو اوسط آئے گی اچھی آئے گی۔ اور اگر اس چیز دا خیال نہیں کرو گے گھاس اگ رہا کہ تو اگنے دیجئے، جڑی بوٹیاں اضافی اگ رہی نے تو اگنے دیجئے، کھاد سپرے دی ضرورت ہے تو نہیں دینا، پانی لگنے دی ضرورت ہے کوئی بات نہیں، فصل آپ پہ تیار ہو جائے گی، پانی نہیں دینا، کیا اپنی من مرضی دی اوسط حاصل کر لو گے؟ کیا اپنی من چاہی اس دے کولو جو لینا چاندے کو لے لو گے؟ کسے صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی ایک ہی فرما رہے ہیں اگر دنیا حاصل کرنا چاہو گے ایک چیز آخرت دے اندر انسان دے واسطے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے،
جھوٹ ہے انسان دی زندگی برباد کرنے واسطے کافی گئے، اپنی زندگی دے اندروں عادت ختم نہیں کردا، اس نو ایسی کھیتی جانی ہے انسان دی دنیاوی زندگی آخرت دی کھیتی کے، اس دے اندر تسی فصل بیجی کوئی کہ اے جھوٹ اضافی گھاس ہو گیا کہ اے بدخیانتی انسان دی فصل دے اندر اضافی جڑی بوٹی ہوگی کہ اگر تسی اس نو حاصل نہیں کرنا چاہتے، اگر تسی اس نو ختم کر دیو گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آخرت دے اندر پھر تسی اچھا صلہ اور اچھا فائدہ حاصل کر لو گے۔ اگر ان چیزاں دے نال لگاؤ رکھو گے، ان چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر ختم نہیں کرو گے، آخرت دے اندر تسی اسی طرح کی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح تسی لوگاں دے نال عمل کر کے آئے ہو۔ آگے اپنی زندگیاں نو بدلیے، ایک ہی جملہ یاد کر کے جائیے کہ جیسا کرو گے ویسا عمل مل جائے گا، ویسا صلہ انسان نو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، اے ناتے والا دے اندر رہنے والوں، مسجد بلال دے اندر نماز جمعہ دی گھر جماعتہ پڑھنے والوں، نمازہ پڑھنے والوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آئیے دوڑیے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اللہ رب العزت دے کولو جنت حاصل کرنے دی، اللہ رب العزت دے کولو اپنے گناہگاں دی معافی لینے دی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کو معافی لینے دی کوشش کرو گے، جنت لینے دی کوشش کرو گے، اللہ رب العزت فرما رہے نے میں معافی بھی دے دیاں گا تے میں جنت دا اعلان بھی فرما دیاں گا۔ محنت کرو گے تو صلہ ملے گا، اللہ کہہ رہے نے پھر ایسی جنت دیاں گا انعام دے اندر۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کوشش تسی کیتی کہ اللہ سانو معاف فرما دے، سانو گناہ تو آزادی دے گا تو سانو جنت دا داخلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے محنت تسی کیتی کہ تسی عمل ایسا کر رکھے کو، اللہ رب العزت فرما رہے نے پھر جو جنت ہوئے گی نا عرضها السماوات والارض، اللہ رب العزت فرما رہے نے اس جنت دا جو عرض ہوئے گا نا، اللہ رب العزت فرما رہے نے اس زمین اور آسمان دے برابر ہوئے گا، اور عرض نالو طول ہمیشہ لمبا کویا کردہ کے دیہاتی لوگ بیٹھے گو نا پیمائشاں کرتے رہندے گو، عرض نالو طول ہمیشہ لمبا کویا کردہ کے، اللہ رب العزت فرما رہے نے تسی عمل کی ایسا کیتا گئے، اللہ نو خوش کر چھوڑیا گئے، تسی محنت کیتی گئے، تسی ہاتھ اٹھا کے اللہ کو معافی مانگی گئے، تسی جنت دا ثواب کیتا گئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اللہ جنت دا اعلان فرما رہے نے عرضها السماوات والارض، جس جنت دا عرض زمین اور آسمان دے برابر ہے۔ ہر انسان دا دل چاہتا ہے کہ مینوں بھی جنت مل جائے، کوئی بھی انسان جنت دے برعکس زندگی گزارنے دی کدے خواہش کردا کہ کوئی بھی انسان چاہت رکھدا، کوئی بھی انسان ایسے جملے بولدا کوئی یار جنت نہ لبھی تے پھر کی ہویا، کدے کسی انسان میں ایسی بات کہنے سنے کدے بھی نہیں سنو گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر تسی ایسا عمل کر رکھے کو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تسی اپنے اللہ کو مغفرت لینے دی کوشش کر رکھے کو، تو پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کوشش دے برابر صلہ بھی اللہ دے گا۔ صلہ کیا کہ اللہ جنت دے گا، عرضها السماوات والارض، جس جنت دا اگر ایک آدمی نو جنت دا اعلان کیتا گیا کہ فلاں جنت دے اندر جائے، اس نو جو جنت دے اندر گھر مل رہا کہ اس دی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان دے برابر کہ ایتھے دا بندے کول ناتھے والے پنڈ دے اندر 4-5 کلے ہونا بندہ پھلے نہیں سماندا، بھائی زمین بڑی کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ناتھے والا نہیں، ایک ضلع بہاول نگر نہیں، 2-3-4 ضلع نہیں، بلکہ پوری دنیا نو ملائیے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پورے آسمان نو ملائیے، ایک بندے دی ملکیت دے اندر جنت دے اندر اتنی زمین آ جائے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل کہے ویسا اللہ صلہ دینے والے ہیں۔ آگے بڑھ گئے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
سنن ابن ماجہ دے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان دے کولے تشریف لے کر کے جاندے نے، جوان زندگی دے آخری حالت دے اندر کے، جوان آخری سانساں دے اندر زندگی گزار رہا گئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان نو پوچھیا، اے جوان تو کیا محسوس کرنا گئے، تو کیا توقعات رکھنا گئے؟ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میں اللہ کو لو اچھی امید رکھنا گا، میں اللہ کو لو ڈرنا بھی گا، میں خوف بھی رکھنا گا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ اس حالت دے اندر آ کر کے دو چیزاں نو اپنا ساتھی بنا لیندا گئے، یعنی خوف بھی رکھدا گئے اور اچھی امید بھی رکھدا گئے، کیونکہ اس دی اچھی امید ہے اللہ رب العزت انسان نو نا امید نہیں کرنگے، اور اگر اللہ کو لو خوف رکھ دا گئے کہ کدھر اللہ میرے فلاں گناہ تو میں نو پکڑ ہی نہ لین، اللہ میں نو جہنم دے اندر نہ دکیل دین، اللہ رب العزت میرے واسطے کوئی ایسا اعلان نہ فرما دین جو شرمندگی دا باعث بن سکتا گئے۔ کائنات دی امام نے فرمایا، اس بندے دی امید اور خوف اس بندے نو مل کے رہے گا، اگر اچھی امید ہے کہ اللہ اچھا صلہ دے دیں گے، اس نو نا امید نہیں کرنگے۔ اگر بندہ اللہ کو لو ڈرنے والا کہ اللہ رب العزت اس انسان نو بے خوف فرما کے جنت دا داخلہ بھی دے دیں گے۔ ساڑھے کو اچھی امید ہے، کسے بھی انسان نو اٹھائیے، اچھی امیدہ ختم نہیں، اس نو جا کر کے پوچھئے امید لوگا نہ لگا کے بیٹھا گئے، اپنے اللہ کو لو اچھی امیدہ انسان ختم کر کے بیٹھا گئے۔ محبوب پیغمبر فرما رہے نے اگر اچھی امید اللہ نہ چھوڑ کے بیٹھا گئے، اور اگر جوان اس بات کا خوف رکھدا کہ میرا مالک دیکھ رہا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اس دی امید بہت اچھی ہے، اللہ اس انسان نو نا امید نہیں کرے گا، اور اگر اس نو خوف اس بات دا کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ اس دا خوف ختم فرما کے اس دے واسطے خیر دا اعلان فرما دے گا۔ آج اسی بھی دیکھیے ساری امید اللہ دے نال کتنی پختہ جوئی ہے، اسی اللہ دے اوپر کتنی امید رکھنے کا، اسی اپنے اللہ دا کتنا ڈر کھانے کا۔ بے نمازی نو جا کر کے پوچھ لو، سارے نالوں زائدہ ڈرنے والا ہوئے گا لیکن مسجد دے اندر نہیں آئے گا۔ جمعہ دا نہ پڑھنے والے عادی نو جا کر کے پوچھ لیجئے، دین اسلام دا نالج رکھنے والے نو جا کر کے پوچھ لیجئے، ایک مسئلے دے اوپر گھنٹوں بیسیوں گھنٹے باز کرنا جاندا کوئی گا لیکن اپنے اللہ دا ڈر نہیں رکھدا کوئی گا۔ جتنا پڑھیا لکھیا کوئی گا اتنا کہ اللہ کو دور جانے والا ہے۔ معاشرے دے حالات میں بھائی لوگاں دے اوپر امید قائم کے یار فلاں دے نال رابطہ گئے انشاءاللہ فلاں ساڈا کام ہو جائے گا، یار کدے اپنے مالک دے نال بھی امید جوڑ کے دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر میرے اوپر اچھی امید کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ انسان نو کدے نا امید نہیں کرتا۔ اگر اپنے اللہ کے اوپر یقین کے روزی دا معاملہ کے تو پھر اللہ رب العزت کو امید رکھیے اور یقین قائم کیجیے، اللہ رب العزت کدے کسی نو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر انسان ظلم و زیادتی دا شکار ہو جاندہ کہ نا کوئی بڑی بات نہ کی کہ میں اللہ بڑا غفور الرحیم کا، میں کدے سلامتی اور رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے میرے کو معافی مانگ لینا اور پھر یقین بھی کر لے کہ میرا اللہ میرے واسطے خیر دے دروازے کھولے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ انسان مینو معاف کرنے والا کی پائے گا اور مینو خیر دینے والا کی پائے گا اور رحمت دینے والا کی پائے گا۔ اللہ رب العزت کو کدے بھی مایوس نہیں ہوئے گا، ہمیشہ اپنے واسطے خیر دے دروازے کھلوا کے ہی جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کے اسی امید اللہ رب العزت کے اوپر پختہ نہیں رکھتے۔ کسی نو بھی بات کر کے دیکھ لو یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کو مانگ کے دیکھیے،
قاری صاحب بڑی دیر ہوگی دعا منگدے ہیں دعا کرواندے ہیں بڑا زور لایا کہ لیکن ساڈے واسطے خیر دے کوئی دروازے کوئی نہیں کھلے. مسئلہ ایک ہے کہ ساڈے اللہ دے اوپر کامل یقین نہ کی. مسئلہ ایک ہے کہ اسی اللہ دے اوپر پختہ یقین نہ کی رکھتے. ساڈے ابا جی ایک بات سنایا کرتے نے کہندے نے ایک بزرگ اپنی دکان دے اوپر صبح جاندے اور جس وقت صبح گھروں جایا کرتے سی نا اپنی گھر والی کو نا پرچی بنا کے لے کے جایا کرتے سی کہ آج گھر دی ضروریات کیا نہیں. جو گھر دی ضروریات ہوندیاں دکان دے اوپر بیٹھ کے پیسہ کماندے اور جس وقت اتنا پیسہ جمع ہو جاندہ کہ ضروریات پوریاں ہو جاندیاں نے وہ دکان نو بند کر دے سامان لے کے گھر آ جاندے اور پھر اپنے اللہ دے نال لگاؤ لگاندے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اپنے اللہ دا شکر ادا کر دے کہندے اس دی روزانہ دی روٹین سی اور پھر آ کر کے قرآن مجید دی تلاوت کرنا دیگر ذکر و اذکار کرنا. کہنے لگے ایک دن اس دی ایک بیٹی سی جو جوان ہو چکی تھی پرچی دے اندر بیگم صاحبہ نے جہیز دا مکمل سامان لکھ دیتا. بزرگ نے پرچی پکڑی دکان دے اوپر جانے والا کہا پرچی دے اوپر نظر دوڑائی جہیز دا مکمل سامان اتنا مہنگا میں کس طرح اتنے وقت دے اندر یہ تے کافی وقت لگے گا. بیگم نو نہیں کیا اپنے دل دے اندر کی سوچ رہے کہ نہیں یار اتنا جہیز دا سامان کہ آگے تے میں کچھ دیر دکان کھول کے ضروریات زندگی دا سامان لے کے واپس آ جاندہ سی لیکن آج لگتا کہ پورا دن بیٹھنا پڑے گا. لگتا کہ مکینہ مسلسل محنت کرنا کوئے گی دکان دے اوپر. کہنے لگے آنکھاں بند کیتیاں اور ایمان اور یقین بنایا جس اللہ نے آج تک خالی نہیں لٹایا نا ہر دن دی ضرورت وقت تو پہلے کی پوری کی تھی کہ آج بھی اللہ میں نو خالی نہیں لٹائے گا. جس اللہ نے پہلے ضرورتیں پوریاں کیتیاں آج بھی پوری فرمائے گا. کہنے لگے دکان دے اوپر بیٹھے معمول دے مطابق اپنی جس طرح آگے زندگی گزارتے نے اور دن بھی زندگی دا اسی طرح گزار رہی نے. کچھ وقت گزریا دو میاں بیوی اس بزرگ دے کو لائے کہنے لگے فلاں وقت تو انہوں یاد کوئے گا توڑے کو اسی تشریف لے کر کے آئے سی ساڑے کو اولاد نے کی سی تسی سانو ایک آزمودہ فارمولہ تسی کوئی میڈیسن دی شکل دے اندر وظیفہ بھی دسیا اور میڈیسن بھی دی تھی نماز پڑھنے دا کیا اسی اس طرح کی عمل کیتا لیکن اسی جاندے ہیں کہ عمل شروع نہ کیتا. اسی کیا یار ایک بزرگ بندہ گئے ایویں بیچارہ اللہ لوگ بیٹھا گئے اس دی بات دے اندر کیا اثر ہوئے گا اس دی دوائی دے اندر کیا اثر ہوئے گا. لیکن کچھ وقت گزرنے تو بعد میرا خامن کہنے لگا یار لے کے تے دیکھ شاید اللہ کوئی خیر فرما دے. کہنے لگے سی وہ توڑی دوائی استعمال کی تھی اللہ نے سانو آج صاحب اولاد کر دیتا کہ اس ملک دے اندر ساڑی ایک بیٹی ریا کر دی سی اس دی اسا نکاح کرنے دے واسطے اس ملک دے اندر تشریف لے کر کے آئے. اس نو شادی دی آخری رات گردن توڑ بخار کو یا اللہ نو پیاری کو گئی ہے. میرے خامد نے فیصلہ کیتا کہ جس بزرگ نے ساڑے واسطے ایک آزمودہ فارمولہ تیار کر کے ساڑے نال بھلائی کی تھی کہ اسی اس وقت اس نو کچھ بھی نہیں دیتا. کیوں نہ ایسا ہوئے کہ اس وقت اس دے کول ایک چھوٹی گڑیا کھیل رکھی سی اسی سارا جہیز دا سامان اس نو دے دیں گے آنے والے وقت دے اندر اس دے کام آ جائے گا. بزرگ کہنے لگے میں اتنا سامان دیکھیا میں حیران کویا آنکھاں میریاں بھر آئیاں اللہ تو کتنا مہربان کے اللہ تو کتنا قدردان کے اللہ جو تیرے اوپر امید لگاندہ کے کہتے تو اس دی امید نو نہیں توڑیا اللہ جو تیرے اوپر یقین رکھدہ کے کہتے تو اس دی یقین نو نہیں توڑیا اللہ جو تیرے کولو جو مانگدہ کے اللہ تو اس نو خالی نہیں لٹاندہ. اللہ شرط ہے کہ ایمان اور یقین تیرے اوپر قائم ہوئے. میں وقت تو پہلے ہی اپنا سارا سامان لے کر کے گھر آیا. بیگم نو کیا دیکھیے اللہ دی رحمت سامان دیکھیے شاید پوری زندگی دے اندر میں اتنی محنت کر کے اعلیٰ سامان نہ لے سکتا جتنا اعلیٰ سامان آج اللہ رب العزت نے تیری اور میری بیٹی واسطے عطایا کہ مان جائیے امید اور یقین اگر اللہ رب العزت دے اوپر کوئے اللہ کسے بھی انسان نو نہ امید اور مایوس نہیں کریا کرتا. آئیے یقین قائم کیجیے آج کی صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ انسان دے گمانہ دے مطابق فیصلہ کردہ کہ اللہ انسان دے گمانہ دے مطابق چلیا کردہ کہ جیسا انسان دا گمان ہوئے گا انسان دے بارے اللہ ویسا کی فیصلہ کر دے گا.
آج ساڈا گمان کیا کہ دیہاتی لوگ بیٹھے کو میرے کسان بھائی تشریف فرما کو گندم دا ریٹ نہیں کہ سانو حکومت نے رول دیتا ہے شکوا شکایت کس نو کر رکھے کو چھوڑ کے ان باتوں نو آگے اس بات دی طرف یار اگر ایک خسارہ میری زندگی دے اندر آیا گئے یقیناً میں نے امید کہ اللہ نے میرے واسطے بھلائی اور خیر دا کچھ نہ کچھ اعلان کیتا ہوئے گا. ایمان اور یقین نو پختہ بنائیے. یقیناً اگر گندم دا خسارہ کے آج تو پہلے اتنا عرصہ تو میں گندم اٹھا رہا تھا اللہ نے اگر خسارہ نہیں دیتا این ممکن کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دے طاقت اللہ مینو ازمانا چاہ رکھے نہیں. کیا میں اپنے اللہ دا شکوہ تے نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے اللہ کو شکایت تے نہیں کر رہا؟ او میرے بھائی چھوڑیے حکومتہ لو زندگی تو جس دی جی رہا کہ اس دا مالک اللہ گئے اور مالک نو کوئی انسان اصلیت دستا گئے تاکہ بندہ کہندا گئے نا یار ٹائم تو پہلے بھائی یہ واقعہ پیش آیا گئے مالکہ نو پہلے دس دیئے تاکہ بعد دے اندر بعد میرے ذمہ نہ لگ جائے. تیری اور میری زندگی دا مالک اللہ کا ہے. اپنے مالک دے سامنے آ کر کے کدے شکایتاں کیجیے اپنے مالک دے سامنے آ کر کے کدے اپنے گلے رکھیے اللہ میرے نال ہے معاملہ چل رہا ہے زندگی دے اندر اللہ تو میرا مالک ہے اللہ اگر تو ہی میرے بارے فیصلہ نہ کیتا اللہ دنیا مل کے خیر دینا چاہے مینوں خیر نہیں دے سکتی اللہ دنیا نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتی اللہ میرے واسطے خیر دا اعلان فرما دے. مینوں امید اور غالب یقین کہ اپنے اللہ دے اوپر اللہ کسے انسان نو بنا امید اور مایوس اور اللہ کسے دا بھی یقین نہیں توڑ دا. آج تو صحابہ بھی ایمان اور یقین بنا کے مسجد تو باقر قدم رکھیے. صبح کی اپنی زندگی دے اندر تبدیلی دیکھنا کہ اللہ رب العزت اطمینان اور سکون والی صبح بخشے گا اور انسان دی زندگی دا ایک ایسا پاسا پلٹ جائے گا جو انسان مشکلات دے اندر جی رہا ہے. ایک جملہ یاد کر کے جائیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر امید اور یقین اچھی ہے اور اس دے مطابق عمل کر رکھے کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اگر تسی حقیقتاً کی امید اچھی رکھ کے پھر عمل کر دیکھو اللہ کسے نو بنا امید نہیں کر دے. اگر تسی حقیقت دے اندر کی اللہ کو لو ڈر دے بھی کھو اللہ کدے بھی انسان نو اس ڈر دے اندر ایسا نہیں کر دے کہ جو ڈر کے اوکی کو جائے گا ایسا نہیں کوئے گا بلکہ اللہ اس ڈر نو اس خوف نو بے خوفی دے اندر بدل کے انسان دے واسطے نجات دی راہ ہموار کر دے گا. آئیے اپنی زندگیاں دے اندر دیکھیے جیسا کرنے جا رکھے کو آنے والے دینہ دے اندر ویسا کی بھرنے جا رکھے کو. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیگر فرامین دی طرف آئیے. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے زندگی گزار دیا کویاں لوگاں دے نال اچھا برتاؤ کرو گے اللہ بھی تو اڈے نال اچھا برتاؤ کرے گا. لوگاں دے نال خیر والا معاملہ کرو گے اللہ بھی تو اڈے واسطے خیر دا اعلان کرے گا. لوگاں دے نال صلہ رحمی کرو گے لوگاں دے نال شفقت پیار محبت دے نال پیش آؤ گے اللہ بھی تو اڈے نال پیار محبت اور شفقت دے نال پیش آئے گا. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے صحیح خیم دی روایت ہے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگاں دے نال خیر والا معاملہ نہیں کردا جو لوگاں دے نال صلہ رحمی جو لوگاں دے نال شفقت جو لوگاں دے نال پیار محبت دے نال پیش نہیں آندا اللہ رب العزت بھی ایسے انسان دے نال صلہ رحمی نہیں کریا کرتے. اور بلکہ میں ایک روایت اندر پڑھیا کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگاں دے نال خیر والا معاملہ نہیں کردا رشتہ داری ہے رشتہ داری نو جوڑدا نہیں ہے محلہ داری کے محلہ داری دے اندر امن قائم کرنے دے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرتا لڑائی جھگڑا ہے لوگاں دے اندر انتشار ہے نفرت پھیلانے دے اندر اس حضرت دا کردار ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح حدیث دا ترجمہ پیش کر رہے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے انسان دے واسطے جنت نو حرام کر دیندا ہے کہ بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ساری انسانیت اللہ رب العزت دی مخلوق ہے. اے بندہ بھی اللہ دا بندہ گئے میں بھی اللہ دا بندہ تسی بھی فلاں بھی زید بکر بھی
سارے اللہ دے بندے نے نا محلے دے اندر دو گھر کٹھے رہندے کون دونوں دی اولاداں مختلف نے ایک اولاد دوسری اولاد دے نال لڑائی جھگڑا قائم کرے نا مارے پیٹے شام نو باپ یا ماں علامہ لے کر کے آندی ہے تیرے بیٹے نے آج میرے بیٹے نو ماریا کھائے کیوں اس دے دل دے اندر درد کے اس دی اولاد کے اس نو پوچھی اپنی اولاد دے نال کتنا پیار کردہ کہ اس نو تیرے بیٹے دا مارنا برداشت نہیں کی بدلہ لینے واسطے آ گیا کہ یار جس دے نال تو دھوکہ اور فراڈ کرنے جا رہا کہ جس دے نال تو لڑائی اور جھگڑا کر رہا کہ جس دے واسطے تو خیر دے راستے بند کر رہا کہ وہ بھی اللہ رب العزت دا بندہ کہ اللہ عدل نال کام لیندہ کہ اللہ انصاف کرنے والا کہ تیرا کی رب نکی کہ سارے اندہ ایک کی رب کہ جس دے واسطے جو چاہے جو بہتر سمجھے وہی اللہ خیر دا اعلان کردہ کہ تو کیا سمجھنا کہ میں آج اپنی طاقت دے بلبوتے میں کسے دن لڑائی جھگڑے دے اندر کامیاب کھا میں رشتہ داری دے اندر فلاں گھرانو لڑا کر کے اس دی خوشیاں چھین کر کے میں آزاد زندگی جی کر کے جنت دے اندر چلا جاواں گا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دنیا دے اندر لوگاں دی خوشیاں چھین رکھے کو آخرت دے اندر سب تو بڑی خوشی اس بات دی کوئے گی جس بندے نو اللہ دائیں ہاتھ دے اندر نام اعمال دے گا دائیں ہاتھ دے اندر نام اعمال لے کر کے دوڑ لگا دے گا اپنے رشتہ دارانو دکھائے گا دیکھیے اللہ نے آج میں نو فلاں سرٹیفکیٹ دیتا کہ دوڑ لگا دے گا اپنے فلاں رشتہ داران دے کول جائے گا دیکھیے اللہ رب العزت نے آج دائیں ہاتھ دے اندر نام اعمال دیتا کہ فرمایا سب تو بڑی خوشی ایک ہی ہوئے گی اور جس نے لوگاں دی خوشیاں دنیا دے اندر کی چھین کے روندیاں ہونے گیاں کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو ایسی خوشی دے کولوں محروم کر دے گا ایک ہی جملہ آج میں جمعہ دا یاد کر کے جائیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے صاحب اولاد بیٹھے کو اس بات کا بھی اضافہ کیجئے آج اولاد کی تربیت اسی نہیں کرو گے آنے والے وقت کے اندر تیری نسل دیاں جو عادات ہون گیاں تیری نسل دا تعارف ہون گیاں عادات نسلوں دا تعارف پیش کر دیا نہیں آنے والی جو تیری اولاد ہوئے گی اپنی اولاد دی کدے بھی تربیت نہیں کر پائے گی تسی دیکھ دیکھو نا آج معاشرے دے اندر ایک رسم ایک رواج اسی ویسے کرنے کا کہ یار ساڑے بڑے کریا کر دے سی اسی بھی انہوں نے تحت کر رکھے گا جس وقت تیسری نسل آندی کیا انہوں نے عقیدہ بن جاندہ ہے تیسری نسل آندی کیا وہ عقیدہ بنا لیندی کیا کہ نہیں ساڑی دو پیڑیاں کر دیا آ رہی ہیں کہ اسی بھی کرنا کہ انہوں دا عقیدہ بن جاندہ کہ اگر کوئی دینی معاملات دے اندر ہوئے گا ادھار بھی پکڑ کے سر انجام دینا پے گا تسی دیکھ دیکھو کرتے نے کیوں دین دینال انہوں دا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پرانے لوگاں نے اپنی اولاد دی تربیت دے اندر ان باتوں شامل نہیں کیتا جیسا انجام اپنی اولاد دینال چھوڑ کے گئے آج دی اولاداں بھی ویسی ہی زندگی گزار رہی ہیں میری مثال نہ لیجئے اپنے محلے کے اندر تسی ہزارہ مثالہ نکال سکتے ہو آئیے پھر اس بات نو بس یاد کر لیجئے کسے دنال آج برا کرو گے آنے والے دنہ دے اندر تو صحباب دنال بھی برا ہو جائے گا آج کسے دنال خیر کرو گے آنے والے دنہ دے اندر خیر ہو جائے گی آیت یاد کیجئے کل جزاء الاحسان الا الاحسان کسے دنال نیکی کرو گے تو آڈے نال بھی نیکی ہو جائے گی کسے دے نال بھلائی دا ارادہ رکھو گے کسے دے خیر خواہ بن جاؤ گے اللہ تو آڈا خیر خواہ بن جائے گا اگر تسی کسے دے خیر خواہ نہیں بنو گے کسے دے واسطے خیر دا ذریعہ نہیں بنو گے اللہ رب العزت بھی توڑے واسطے خیر دے دروازے بند کر دے گا اللہ بھی توڑے واسطے خوشیاں دے دروازے بند کر دے گا اس طرح دی دیگر مثالہ حدیث دے اندر قرآن مجید دی آیات جس طرح سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے وہ انسان جو نیکی لے کر کے آئے گا جو انسان اچھے اعمال لے کر کے آئے گا میں اللہ رب العزت اس نو جنتاں دے اندر جگہ دے دیاں گا اور جو انسان برے اعمال لے کر کے آئے گا جیسی اس کی محنت ہوئے گی فَقُبَّتْ وُجُوهُكُمْ فِي النَّارِ میں اللہ رب العزت اس انسان نو ذلیل و خوار کر کے منہ دے بل جہنم دے اندر گرانے دا اعلان کروا دیاں گا آئیے اپنی زندگیاں نو بدلیے اس جیسی دیگر احادیث
آیات ذہن دے اندر گردش کر رہی نے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہیا تو پھر اس بات نو ذکر کریں گے۔ قرآن نے کتنیاں مثالاں پیش کیتیاں، حدیث نے کتنیاں مثالاں پیش کیتیاں، صحابہ کرام نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ سنو خیر دی راہ دراکی بنا دے، اللہ سنو اچھائی کرنے والا بنا دے، اللہ دین دے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔